اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، سیدہ عائشہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام المومنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال تک حیات رہی، اور یہ تمام وہ عرصہ ہے جس نے ابتدائی مسلم فتوحات ہوئی، مختلف مملکت اسلامیہ میں داخل ہوئے۔ علم و حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے بعد سب سے زیادہ روایات حدیث کا ذخیرہ آپ ہی سے روایت کیا گیا ہے۔ آپ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عہد خلفائے راشدین کے عینی شاہد بھی تھے، اور مزید برآں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت امیہ کے ابتدائی 17 سال بھی ملاحظہ فرمائے۔ سن 678 میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مدینہ میں ہوا۔ آپ کے مناقب فضائل کثیر ہیں، جن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان جلالت مسلم خواتین پر نمایاں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال تک حیات رہی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اواخر سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے اواخر سال ہے۔ سن 58 ہجری کے مطابق 678 میں جب آپ کی عمر 67 سال کے قریب تھی کہ ماہ رمضان 58 ہجری جولائی 678 میں علیل ہو گئی۔ اگر کوئی حال پوچھتا تو فرماتی کہ اچھی ہوں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگی کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش کہ میں ایک درخت ہوتی اور اللہ کی پاکی میں رتبہ احسان رہتی اور پوری طرح سے اپنی ذمہ داری سے سبک دوش ہو جاتی۔ کاش میں مٹی کا ایک ٹھیلا ہوتی، کاش اللہ پاک مجھے پیدا ہی نہ فرماتے، کاش میں زمین کی بوٹی میں سے کوئی بوٹی ہوتی اور قابل ذکر شے نہ ہوتی۔ عیسیٰ بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ان تمام تمناؤں سے کیا مراد ہے؟ کہنے لگے، ام المومنین ان تمناؤں سے دعا میں توبہ کا وسیلہ اختیار فرما رہی تھی۔ حالانکہ آپ ازل سے ام المومنین کے خطاب سے سرفراز ہوئی ہیں۔ اسماعیل بن قیس کہتے ہیں کہ بوقت وفات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وصیت فرمائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئی باتیں اختیار کر لی تھی، لہٰذا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس دفن کرنا، یہ آپ نے قصر نفسی بھی فرمایا تھا۔ ذکوان جو آپ کے غلام تھے کہتے ہیں کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہوئی تو میں اجازت حاصل کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرہانے کے پاس آپ کے بھتیجے عبداللہ بن عبد الرحمن تھے، تو میں نے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنا چاہتے ہیں۔ اس وقت آپ دنیا سدھارنے والی تھی۔ بولی، ابن عباس کو آنے دو، مجھے اس وقت ان کی اور ان کی تعریفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ذکوان نے کہا، ام المومنین ابن عباس آپ کے ایک نیک سالہ فرزند ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرنے اور رخصت کرنے آئے ہیں۔ بولی، اچھا اگر تم چاہو تو انہیں بلا لو۔ تو پھر میں نے انہیں بلا لیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا اور بیٹھ گئے اور بولے، بشارت ہو؟ تو وہ کہنے لگی، کس چیز کی؟ تو آپ بولے، اس کی جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور دیگر احباب کی ملاقات کے درمیان میں ہے۔ بس جسم سے روح نکلنے کی دیر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب سے جا کر ملاقات کریں گی۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی لاڈلی بیوی تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ چیز سے ہی محبت کیا کرتے تھے۔ اور دیکھیے، ابوا کے دن آپ کا ہار کھو گیا تھا،
اسے ڈھونڈنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منزل میں صبح تک ٹھہرے رہے۔ لوگوں کے پاس پانی نہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ مسلمانوں کو یہ سہولت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت نصیب ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارات ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اتاری، جس سے روح الامین لے کر آئے۔ اب ایسی کوئی مسجد نہیں جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارات کی آیتیں صبح و شام نہ پڑھی جاتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ابن عباس تعریفیں چھوڑو، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری تو یہ تمنا ہے کہ میں بھولی بصری ہو جاتی۔ تاب ابن ابی عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جب کہ وہ علیل تھی تو بولے، ام المومنین کیسی ہے طبیعت؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ فرمانے لگی، اللہ کی قسم یہ موت ہے۔ عبید بن عمیر تابعی کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کے پیچھے آگ لے کر نہ جانا اور میری میت پر سرخ مخملی چادر نہ بچھانا۔ اپنے غلام ذکوان کو آزاد کرنے کی وصیت کی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منگل 17 رمضان 58 ہجری بمطابق 13 جولائی 678 کی شب کو اس دار فانی سے عالم بقا کو لبیک کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر پورے اچانک مدینہ منورہ میں پھیل گئی اور انصار مدینہ منورہ سے اپنے گھروں سے نکل آئے۔ جنازے میں ہجوم اتنا تھا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات کو اتنا مجمع کبھی نہیں دیکھا گیا۔ بعض عورتوں کا ازدحام دیکھ کر روز عید کے ہجوم کا گمان گزرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت حیات شمسی سال کے اعتبار سے 64 سال اور قمری سال کے اعتبار سے 66 سال 11 ماہ تھی۔ نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں مدینہ منورہ کے قائم مقام امیر تھے، کیونکہ مروان بن حکم مدینہ منورہ میں موجود نہ تھا۔ وہ عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ گیا ہوا تھا اور مدینہ منورہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب اور قائم مقام امیر بنا کر گیا تھا۔ اب وقت تدفین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اطہر کے چاروں طرف ایک کپڑے سے پردہ کر دیا تھا تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر اطہر میں آپ کے بھانجوں بھتیجوں یعنی جناب قاسم بن محمد بن حضرت ابو بکر صدیق، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عروہ بن زبیر، عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر نے قبر اطہر میں اتارا۔ شب بدھ میں تہجد کے وقت تدفین عمل میں آئی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی افواہ سن کر بولی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت واجب ہے کہ وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھی۔ امام ابو داؤد طیالسی نے ام المومنین حضرت ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب انہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر معلوم ہوئی تو وہ بولی کہ اللہ ان پر رحمت بھیجے کہ وہ اپنے باپ کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھی۔ عبید بن عمیر تابعی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے والد سے پوچھا کہ لوگوں نے ام المومنین کا کیا غم کیا؟ بولے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر ہر وہ غمگین تھا جس کی آپ ماں تھی۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ اللہ حافظ۔